السلام علیکم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے دو جو بڑی پاور ہیں جن میں رشیا اور یو ایس اے ہیں، کیونکہ یہ دو کنٹریز ہیں، یہ دو بڑی پاور ہیں کہ جن کی آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی ہے۔ رشیا اور امریکہ، ان کا کیا وہاں پہ نائجر کے اندر کیا رول ہے، جو وہاں پہ ابھی رجیم چینج ہوا ہے، ایک فوجی حکومت آئی ہے نائجر کے اندر۔ ایک دم جو ہے فوجی حکومت آتی ہے، وہ وہاں کے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہاں سے جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کنٹرول آرمی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رشیا کیا کر رہا ہے اور یو ایس اے کیا کر رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جس کنٹریز کے اندر رشیا کوئی رول پلے کرتا ہے یا اس کا ریلیشن ہوتا ہے، وہاں پہ یو ایس اے لازمی اس کنٹری کو اس کے ساتھ یا اس کے ارد گرد کسی بھی کنٹری پہ وہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ یہ دو وہ کنٹریز ہیں جن کے درمیان کولڈ وار سٹارٹ ہے۔ اسی وجہ سے نائجر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں وہ یا یو ایس اے کا حصہ ہیں یا وہ رشیا کا حصہ ہیں، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ یہ دو بڑے بلاک ہیں، ایک میں سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے، یہ اس طرح سے دو حصوں میں پوری دنیا کی جو بڑی کنٹریز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ان کے انٹرسٹ ان دونوں بلاک میں سے کسی ایک بلاک کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں۔ اب رشیا جو ہے، رشیا کو جو ایک کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو ایک بڑا کنسیپٹ دیا تھا یونائٹڈ نیشن نے، اس کے بعد نیٹو کی ایک پوری تنظیم بنی، اس نے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اس سیکیورٹی کی اس سچویشن کو بریچ ہونے سے بچنے کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا کہ ایک نیٹو کی ممبرشپ اوپن کی کہ جو کنٹریز اس کے انڈر آئیں گے ان تمام کو پوری طرح سے پروٹیکشن دی جائے گی، اور کوئی بھی کنٹریز اگر ان کے خلاف کھڑے ہوگی تو پوری یونائٹڈ نیشن اور پوری یہ یونائٹڈ نیشن کی ممبر کنٹریز اس کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کریں گی، یا اس سے جو اپنے جتنے بھی ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں ان کو منقطع کریں گی۔ ایسی صورتحال میں رشیا تو اس کولیکٹیو سیکیورٹی، اس نیٹو کی ممبرشپ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ یہ تو آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے۔ سو رشیا نے اب اپنے انفلوئنس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس طرح سے کیا کہ جو افریقہ کی کچھ کنٹریز ہیں ان کے اندر جا کے انوالومنٹ سٹارٹ کر دی۔ اب جو یو ایس اے کی جو پالیسی ہے، اس کی جو ایک ایجنڈا ہے وہ ڈپلومیسی کو، وہ ڈیموکریسی کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ رشیا تھا، اس نے وہاں پہ جو ڈپلومیٹک حکومت ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہیں، ان کو گرانے میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ جتنی بھی افریقہ کی کنٹریز ہیں ان کے اندر وہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی رجیم چینج ہوتا ہے۔ یو ایس اے 2010 میں بھی رجیم چینج آپریشن کروا چکا ہے نائجر کے اندر، ابھی یہ دوسری بار پھر جو ہے وہ نائجر کے اندر جو رجیم چینج ہو رہا ہے، اس میں یو ایس اے پوری طرح سے انوالومنٹ ہے۔ یو ایس اے کی یو ایس اے یہاں پہ انوالو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جس وقت دیکھتا ہے کہ یہاں پہ رشیا کی موجودگی ہے۔ رشیا کس طرح سے موجود ہوتا ہے کہ رشیا کے اندر ایک ویگنار گروپ ہے۔ اب ویگنار گروپ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ یہ جو رشیا ہے، رشیا کی آرمی کو تمام جو ویپنز ہیں، جو ڈیفنس کے جتنے بھی ٹولز ہیں، جو آرمی ہے اور ٹرینر ہیں، کمانڈوز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ویگنار گروپ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اس ویگنار گروپ کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، اپنا سارا سٹرکچر ہے، اور پوری ان کے پاس ڈیفنس کی تمام سسٹم ان کے پاس موجود ہے۔ اور یہ ان کا ایگریمنٹ ہے رشیا کی آرمی اور رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ سو وہاں پہ مل کے یہ رشیا کی آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی گروپ ہیں ان کے ساتھ یہ لڑتے ہیں جو رشیا کے اگینسٹ ہیں۔ جس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی، اسی دوران اس ویگنار گروپ نے رشیا کی آرمی کے ساتھ جڑ کے اس نے یوکرین کے اندر جو ہے اس وار کا حصہ ہوا، اور وہاں پہ کافی بڑی جو کامیابی تھی وہ اس ویگنار گروپ کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اس ویگنار گروپ پہ ہم نے اسی چینل پہ کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ پوری طرح سے اس کی تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ویگنار گروپ کس طرح سے کام کرتا ہے۔
اب یہ ویگنار گروپ ایک ملیشیا ہے، پرائیویٹ ملیشیا، پرائیویٹ آرم فورسز ہیں، یہ وہاں پہ نائجر کے اندر ان کو رشیا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور جس وقت یو ایس اے کو ان چیزوں کی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ اپنی انٹیلیجنس کو یہاں پہ بھیجتے ہیں، اور یو ایس اے اور رشیا کے ان دونوں گروپس کی وہاں پہ انوالومنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو پروپوگنڈا ان کے تھرو وہاں پہ لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو اس حکومت کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے۔ سو یہ ویگنار گروپ پوری سپورٹ دیتا ہے، جو فائنینشیل سپورٹ ہے، ڈیفنس کی سپورٹ ہے، اسٹریٹجک جتنی بھی سپورٹ ہے، یہ ویگنار گروپ اس نائجر کے